خوش آمدید محترم عرب شاہی، برائے کرم خود ہی محفل میں اپنی موجودگی کی داستان سنائیں تاکہ یہ قصہ آپ ہی کی زبانی شروع ہو۔ محترم مسافرین، ہم اس وقت مشہد مقدس کے شہید ہاشمی نژاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے اونچائی کم کر رہے ہیں۔ سیٹ سیدھی کر لیں اور سگریٹ نوشی منع ہے کے نشان پر توجہ دیں۔ شکریہ۔ میں ہوں آتنا عرب شاہی۔ میں 29 اگست 1989 کو پیدا ہوئی تھی، لیکن میری آنکھیں در حقیقت 28 اپریل 2022 کو کھلیں۔ اس دن میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی۔ میں ایک لاڈلی ناز و نعمت میں پلی بچی تھی جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ جو کچھ مانگتی حاضر ہو جاتا اور میں سکون سے آرام سے بڑی ہو رہی تھی۔ لیکن اچانک جب میں 10 سال کی تھی تو گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ چھین لیا۔ وہ ناز و نعمت کا جہان، وہ سب کچھ جو دل چاہتا تھا، بس یوں لگا جیسے سب میرے ہاتھ سے چھن گیا۔ میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں پھینک دی گئی، ایسی دنیا جہاں سب کچھ کھو گیا تھا۔ گھر میں ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ میں اکیلی رہ گئی، تنہا۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو بس ایک ہی سوچ تھی، کسی طرح اس گھر سے نکل جاؤں۔ ان گھریلو مسئلوں سے بچنا چاہتی تھی، بس خود کو دور کر لوں، کہیں چلی جاؤں۔ بالکل ویسے ہی جیسے اکثر لڑکیاں جب 18 سال کی ہو جاتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہیں، اب سب کچھ کر سکتی ہیں، گھر سے الگ ہو کر جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہیں۔ میں بھی وہی سوچ رہی تھی۔ چل نکلی اپنے خوابوں کے پیچھے، خوشیوں، مزے، آزادی کے پیچھے۔ راستہ مجھے مشہد لے آیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے تعلیم شروع کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی جس کی میں تلاش میں تھی۔ پڑھائی کے ساتھ کام بھی شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پیسہ آنے لگا۔ میں خود مختار ہو گئی اور تب میں نے سوچا، واہ، اب تو سب اچھا ہے۔ نہ وہ گھر والے جو ہر بات پر روکیں، نہ کوئی کہنے والا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نہ وہ پرانے مسئلے، سب ٹھیک لگنے لگا۔ میں مسائل سے بھاگ رہی تھی اور پیسہ تو آ گیا تھا، میرے پاس تھا، تو میں نے کہا چلو خوب موج مستی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ تھا جو میرے اندر نہیں تھا، کچھ کم تھا، کسی چیز سے میں بھاگ رہی تھی۔ اور میں نے سمجھا شاید وہ خوشی مجھے پارٹیوں میں ملے، شاید ان تفریحوں میں اس خالی پن کا جواب ہو۔ میں نے ہر چیز آزما لی، پارٹیاں، شراب، سگریٹ، ہر رات کی رنگینیاں اور سب سے کٹ جانا۔ بس مجھے لگتا تھا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میری سوچ یہی تھی، ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن مجھے چھوڑ دیا۔ اگر نہ چھوڑا ہوتا تو اب میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پریشانیاں، یہ تنہائیاں کیوں؟ میں نے خود کو ان سب سے دور رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ خوشیوں میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ میری پڑھائی ہاتھ سے نکلنے لگی۔ یونیورسٹی سے نکالی جانے والی تھی، میری کارکردگی گر رہی تھی، امتحانوں میں فیل ہونے لگی تھی۔ پھر بھی جتنا زیادہ میں پارٹیوں میں جاتی، جتنا زیادہ سگریٹ پیتی، جتنا زیادہ شراب پیتی، جتنا زیادہ خود کو مصروف رکھتی، اتنا ہی اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ اور ہر بار سوچتی، کیا اب میرا حال اچھا ہے؟ نہیں، میری حالت اچھی نہیں ہے۔ میں جاتی تھی حرم امام رضا، لیکن شراب پی کر جاتی تھی۔ وہاں جا کے ان سے لڑتی تھی، کہتی تھی کیوں نہیں بولتے؟ کہاں ہو تم ہو بھی یا نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ کیا تم واقعی موجود ہو بھی؟ اللہ سے بھی، سب سے لڑتی تھی، کہتی تھی تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، دھتکار دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ پیسہ بڑھتا جا رہا تھا، ہر دن جیب بھرتی جا رہی تھی، اور وہ عیش و عشرت کی پارٹیاں، مزے، خوشیاں، سب کچھ بڑھ رہا تھا اور مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ایسا لگا جیسے سب کچھ زمین پر آ گرا۔ میں نیچے آ گری، میری نوکری چلی گئی۔ کیا پوچھ سکتا ہوں آپ کیا کام کرتی تھی؟ میں نے آرکیٹیکچر پڑھا تھا، انٹیریئر ڈیزائن کے پروجیکٹس کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں، میں تو امام حسین سے ناراض تھی۔ ہاں، میں کھلے عام ان کے خلاف باتیں کرتی تھی، ہر جگہ، ہر محفل میں۔ محرم کے دن آتے تھے تو میں کہتی تھی پھر کیا ہو گیا؟ پھر کون مر گیا؟ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ جلوس کی آواز سنتی تو میرا دماغ پھٹنے لگتا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھتی، ان پارٹیوں میں
اور میں امام حسین کے خلاف بولتی تھی، اپنی ماں سے لڑتی تھی، کہتی تھی یہ سب کیا ہے، تم کیوں یہ سب کرتی ہو امام حسین کے لیے؟ میری ماں جو امام حسین کی خادمہ تھی، میں ان سے بھی لڑ پڑتی تھی، کہتی تھی یہ سب غلط ہے، کیا اللہ نے نہیں کہا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، کیوں کسی اور کو شریک بنا رہی ہو؟ پھر میں نے دیکھا یوں نہیں چلے گا، واپس تہران آ گئی، پھر سے کام شروع کیا۔ شروع میں تو پیدل چل کر ایک دکان سے دوسری دکان جاتی تھی، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بیچتی تھی، پھر دوبارہ ریسٹورنٹ میں کام کیا۔ بس یوں ہی چلتے چلتے ایک دن میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ بچپن کے اس خواب کے پیچھے جاؤں۔ میری ایک بڑی خواہش تھی کہ میں ایئر ہوسٹس بنوں۔ میں نے تمام مشکلات کے باوجود وہ امتحان دیا، اور جیسے ہی انسٹیٹیوٹ سے نکلی فون آ گیا، آپ منتخب ہو گئی ہیں۔ فوراً ٹریننگ شروع کی، ٹریننگ مکمل کی، اور پھر میں واقعی میں ایئر ہوسٹس بن گئی۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا۔ تو ہاں، کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنا کرم دکھایا۔ اب تھا سماجی مقام، پیسہ، توجہ، اچھے لوگ، بڑے تعلقات، بہتر سفر، مہنگے ہوٹلز، اعلیٰ محفلیں، سب کچھ۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی وہ جو میں نے راستہ انتخاب کیا تھا وہی غلط تھا۔ میرا مقصد کیا تھا؟ بس اپنے زخموں کو بھلانا، گھر کی ان تلخیوں سے بھاگنا، بس ایک نئے انداز میں، بہتر پیسے کے ساتھ، زیادہ اسٹائل میں، پھر سے خوشیوں کی تلاش، ہر رات پارٹی، اچھے لوگ، اچھے لباس، بہترین جگہیں، سب کچھ بہتر۔ اور میں کہتی تھی کیا زندگی ہے، کتنی خوبصورت۔ لیکن پھر سوال آتا، آتنا پھر بھی تم رو کیوں رہی ہو؟ ہر رات جب گھر واپس آتی روتی تھی، دل پھر خالی تھا۔ کیوں؟ جبکہ اب تو میں ایئر ہوسٹس ہوں، عزت ہے، شہرت ہے، 3 بڑے ادارے میری قابلیت کو مانتے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میرے انداز کو سراہتے ہیں، میں زمین پر فخر سے چلتی تھی، لیکن اندر سے اب بھی خالی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ گم ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو کچھ اور آزما لیتی ہوں، جاؤں انرجی ہیلنگ کی طرف، میڈیٹیشن کی طرف، کائنات سے جڑنے کی کوشش کروں، ویگن بن جاؤں، جانداروں سے محبت کروں، خود کو پاکیزہ کروں، پارٹیوں کو کم کر دوں۔ اور میں نے واقعی ایسا کیا۔ تھوڑا بہت سکون ملا، ہاں تھوڑا سا، لیکن پھر بھی حقیقی سکون نہیں آیا۔ تب میں نے خود سے کہا جب یہ تھوڑا سا سکون دے سکتا ہے تو ضرور کوئی بڑا ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی ہاتھ ہے پردے کے پیچھے، کوئی جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں جس کائنات سے تھوڑا سا جڑی تھی، اسی کائنات سے تھوڑا سا فاصلہ بھی پیدا ہوا۔ میں نے خود کو تھوڑا الگ کیا، ان لوگوں سے، ان تفریحوں سے، ان کاموں سے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور اب جب میں تنہا ہونے لگی، خاموش ہونے لگی، تو دل میں ایک شک سا پیدا ہوا، کیا واقعی کچھ اور ہے؟ اور میں نے خود سے کہا چلو ایک روزہ رکھ کر دیکھتی ہوں۔ حالانکہ میں ان روزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو ایک چلہ رکھتی ہوں۔ 40 دن نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ الزام، نہ تہمت۔ آتنا خود کو روکو 40 دن کے لیے۔ میں نے نیت کی اور ایک دن میں فلائٹ پر تھی۔ میری کولیگ نے کہا ہم اس وقت اسٹیشن پر ہیں، بیٹھو۔ پھر وہ کسی کی غیبت کرنے لگی۔ میں نے کہا غیبت نہ کرو، میں روزے میں ہوں۔ وہ بولی تم اور روزہ؟ میں فوراً بولی نہیں، روزہ کیسا، کون سا روزہ؟ وہ ہنس کے بولی آج تو پہلی رجب ہے۔ اور تب لگا جیسے پہلا تھپڑ پڑا ہو، کیونکہ میں بچپن سے اشاروں کو پہچانتی آئی ہوں، ہر چیز کو غور سے دیکھتی تھی۔ تو پھر کیا یہ اتفاق تھا؟ پہلا روزہ اور وہ بھی پہلی رجب؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا؟ نہیں، شاید اتفاق ہی ہو۔ لیکن پھر آگے بڑھی زندگی، ہمیں زیارتی پروازیں بھی ملنے لگیں، مکہ، مدینہ، مشہد، نجف۔ اور پھر میرے دل میں سوال اٹھا، مجھے ان زائرین سے حسد کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دل